الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في موضع آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم وعفوا تعف نساؤكم إن بني فلان زنت فزنت نساؤهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیزو، نوجوان و بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات ایمان والوں کے لیے اتارے، اس کی وعیدوں کو اتارا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کی بنیادی اور بیسک تعلیمات کی طرف بڑی تاکید فرمائی ہے، جس میں ایک اہم چیز ہے جس کو عفت اور پاک دامنی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھنا، یعنی بدکاری سے اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کی بڑی زبردست تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب اور دھرم کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ بدکاری اور زناکاری تمام کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بڑی بہترین طریقے سے اس کے اوپر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا، حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ تعف نساؤکم، کہ تم پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی، تمہاری بیویاں، تمہاری ماں بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری فیملی اور خاندان کی عورتیں اور بچیاں محفوظ رہے گی، وہ داغدار نہیں ہوگی۔ لیکن تقاضا اس بات کا ہے کہ میرا اور آپ کا کیریکٹر پاک رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے عفت اور پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس میں کوتاہی کی، غفلت کی، اور ہم اس دلدل میں پھنس گئے، ہم اس گناہ کے اندر آ گئے اور اس کے اندر ڈوب گئے، تو سمجھ لو کہ ہماری ماں بہنیں پاک دامن نہیں رہ سکتی۔ ہم اصول یہ بیان کیا گیا ہے، قدرت کا اصول یہ ہے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور قدرت اپنے قانون کو اپنانے میں اور اس کو پورا کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ اسلام اس بات کی خوبی کو بیان کرتا ہے کہ جس طرح بدکاری اور زناکاری سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ عفت اور پاک دامنی کو اپنانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 32 میں ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن نے ایک عجیب طریقے سے انسان کی رہبری فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے اسباب بھی اختیار مت کرو کہ بھئی آنکھوں سے کسی کے ساتھ دیکھنا، بد نگاہی کرنا، ایسی جگہوں پر جانا جہاں آدمی اپنے آپ کو اس گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، ان تمام تر مقدمات سے اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن کہتا ہے بہت ہی بڑا اور بہت ہی بے حیائی اور کھلم کھلا گناہ ہے یہ، اور وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، اتنا خطرناک راستہ ہے، اور یہ گناہ کی بیماری اتنی مہلک بیماری ہے کہ کینسر سے زیادہ انسان کے کیریکٹر کو، انسان کی جوانی کو، انسان کی زندگی کو، اور انسان کی تندرستی اور اس کی ہیلتھ کو، اور اس کی مال و دولت کو، اور اس کی صلاحیت اور اس کے ٹیلنٹ کو برباد کر دینے والی ہے۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر
30 کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی آنکھوں کو اور نگاہوں کو نیچے رکھے، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگی جگہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، قد افلح المؤمنون پہلی آیت میں فرمایا تحقیق کہ وہ لوگ اور وہ مسلمان اور ایمان والے کامیاب ہے، پھر ان کی صفات کو اللہ بیان کرتا ہے کون کون لوگ کامیاب ہے، اس میں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے کیریکٹر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیتے اور زنا اور بدکاری والے نحوست والے گناہ کے اندر کبھی اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس میں بے شمار آیتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا تزنو، زنا نہ کرو، چاہے آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، دل کے جذبات کا زنا ہو، ہاتھوں اور پیر کا زنا ہو اور شرم کی جگہ کا زنا ہو، ان تمام تر اعضاء کو اپنے آپ کو جو ہے اور اپنے جسم کو جو ہے زنا کاری سے بچاؤ۔ کیا ہوگا اگر تم زنا میں مبتلا ہو گئے؟ کیا ہوگا تم بدنگاہی میں مبتلا ہو گئے؟ کیا ہوگا کسی کے ساتھ چیٹنگ میں مبتلا ہو گئے؟ کیا ہوگا کسی کے ساتھ گھنٹوں ایمو کے اوپر اور اسنیپ چیٹ کے اوپر جو ہے گھنٹوں ویڈیو میں بات کرنے میں مبتلا ہو گئے؟ کیا ہوگا کہ تم نے ایسے عیاشوں کے اڈوں کو اختیار کیا، بڑے بڑے شہروں میں جا کر جہاں نائٹ کلبوں میں بیٹھ کر نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے، رقص و سرور کی محفل کو اختیار کرتا ہے، وہاں جا کر رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، ایسی جگہوں پر جا کر وہ جہاں اسپا مساج پارلروں کی آڑ کے اندر انسان اپنے پیسے کو، اپنی جوانی کو اور اپنی ہیلتھ کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے تمام تر عیاشوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ سنو، کان کھول کر سنو نوجوانوں، رب کعبہ کی قسم اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زنا میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکالا فتذهب لذۃ نسائکم، اللہ نے حلال طریقے سے تمہاری بیوی کے اندر جو اپنی خواہشات اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان رکھا ہے اور جو اندر سے آدمی کو ایک الگ طریقے سے ایک جو ہے فریش ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لے گا۔ پھر آپ کو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے پر آپ کو کبھی جو ہے لذت اور لطف اور وہ مزہ اور وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا۔ پھر آگے کیا فرماتے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَفُّوا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھو۔ تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ، اگر تم نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا تو ہی تمہاری گھر کی اور خاندان کی عورتیں جو ہے پاک دامن رہ سکتی ہے، ورنہ نہیں رہ سکتی ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ آگے فرمایا ان بنی فلان زنت، کسی قوم کے اور کسی علاقے کے مرد حضرات زنا کی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو فزنت نساہم، تو اس قبیلے کی اور اس علاقے کی عورتیں بھی جو ہے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ ہمیں اپنے آپ کو اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کوئی اور ہوتا تو مار پیٹ کرتا، پنشمنٹ کرتا، لیکن رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھایا اور پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے الفاظ میں سمجھایا، ارے نوجوان، اگر تو زنا کی اجازت مجھ سے طلب کرنے آیا ہے تو تو جس سے زنا کرنے کی چاہت رکھتا ہے وہ تو کوئی عورت ہی ہوگی نا؟ تو کہاں کوئی عورت ہوگی؟ تک اگر یہی وہ بات کہ کوئی اور پرایا اور اجنبی مرد تیری اپنی گھر کی کسی مستورات سے یہ کرنا چاہے تو تو اجازت دے گا تو کیسے دوں گا؟ تو کہ تو جس سے زنا کاری کی خواہش رکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، تو تب تیری گھر کی مستورات کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا ناجائز معاملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ بھی تو تیری بہن ہوگی، وہ بھی تو تیری ماں ہوگی، وہ بھی تو تیری بیوی ہوگی اور تیری اپنی قریبی رشتہ دار عورت ہوگی۔
تو اس کو فوراً دل میں جھٹکا لگا اور اس نے توبہ کر لی کہ میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا اور اس کا خیال تک دل میں نہیں لاؤں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک یعنی مبارک ہاتھ اس کے دل پر رکھا اور اس کو رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جو ہے مغفرت فرما، اس نوجوان کے گناہ کو معاف فرما، اس نوجوان کی جو ہے مغفرت فرما اور اس نوجوان کو ہدایت عطا فرما. یہ اللہ کے نبی نے دعا دی. صحابہ اور صحابی رسول جو اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں وہ یہ روایت بیان کرنے والی صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں باقی اس نوجوان کو کبھی اپنی نگاہ کو جو ہے اٹھاتے ہوئے نیچے سے اوپر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں ابھی نقل کرتا ہوں اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے زائد بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اگلی امتوں کے واقعات صحابہ کو اور مخاطبین کو بار بار سناتے تھے. اگر ایک واقعہ ایک مقرر اور کوئی خطیب ایک سے دوسرے بیان میں بولتے تو لوگ بولتے ہیں پچھلے بیان میں بھی یہی واقعہ سنا تھا، اس بیان میں بھی یہی واقعہ سنا تھے، اور اس کو جو ہے صلاحیت کی کمی کا ہم احساس کرتے ہیں. حضور تو 7 مرتبہ سے زیادہ یہ روایت بن کر بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی بار بار یہ حدیث کیوں بیان کرتے تھے؟ تاکہ امت کو جو ہے رہبری فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگلی امت کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا. بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا جس کا نام کفل تھا. وہ کفل نامی نوجوان جو ہے بدکاری میں مبتلا تھا، زنا میں مبتلا تھا. ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی جو فاقہ کشی میں مبتلا تھی، مجبور تھی، لاچار تھی. اس کے بچے جو ہے بھوک کی حالت میں مر رہے تھے. تو اس نے اس کو جو ہے ہیلپ کی اور 60 دینار دیے، اس زمانے میں کچھ روپیے دیے، اور یہ شرط لگائی کہ میں تجھے روپیے دیتا ہوں، مدد کرتا ہوں، لیکن شرط یہ، کنڈیشن یہ ہے کہ تو مجھے جو ہے بدکاری کرنے کی اجازت دے گی. جو وقت طے ہوا اس پر وہ عورت آ گئی، لیکن جیسے اس نوجوان کے پاس بیٹھی تو اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی. تو اس نوجوان نے کہا میں نے تجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تو اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور میں نے تیری ہیلپ کی. تو کہا کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو، میں تو مجبور ہوں اور مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. تو فوراً اس نوجوان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو فوراً اس نے جو ہے اپنی پوری زندگی کے اندر جتنی مرتبہ زنا کا گناہ کیا تھا، اپنی شرمگاہ کا گناہ کیا تھا، اپنی آنکھوں کا گناہ کیا تھا، اس سے توبہ کر لی اور اس کے ساتھ اس عورت کو جو 60 دینار دیے تھے وہ بھی ایسے ہدیے میں دے دیے اور اس کو رخصت کر دیا. اور پھر وہ توبہ کر کے اپنے گھر پہنچا، کیونکہ توبہ کر لی تھی پوری زندگی میں اس گناہ سے، اور رات ہی کو اس کا انتقال ہو گیا. اور قدرت کا عجیب منظر تھا. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں یہ بات ملی ہے کہ ہم رات کو کوئی کانڈ کر ڈالے تو صبح ہمارے گھر کی اسکرین پر نہیں آتا ہے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. لیکن بنو اسرائیل میں یہ عمل تھا کہ رات کو کوئی گناہ کا کام کرتا تو صبح اس کی چوکھٹ پر اسکرین پر آ جاتا تھا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے. اور اگر کوئی توبہ کرتا رات کو اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی تو وہ بھی اسکرین پر آ جاتی تھی. تو اس نے تو توبہ کر لی تھی لیکن اس کی توبہ کا علم کسی کو نہیں تھا. لیکن صبح دیکھا تو اس کی گھر کی اسکرین کے اوپر لگا تھا کہ کفل کی توبہ تو قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش ہو چکی تھی. سارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں اس نے تو پوری زندگی جو ہے اپنے آپ کو بدکاری میں اور زنا میں مبتلا رکھا تھا، اس کی کیسے جو ہے بخشش اور مغفرت ہو گئی. ترمذی شریف کی روایت ہے کیونکہ لوگوں کو اس کا علم، اس کی توبہ کا علم نہیں تھا. اسی طرح علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کے جسم سے ہمیشہ جو ہے خشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ یہ خوشبو کے پیچھے اتنے روپے، ہزاروں روپے بگاڑتے ہو اور فضول خرچی کرتے ہو. تو کہا میں 1 روپیہ بھی خوشبو کے پیچھے نہیں لگاتا. تو ہر وقت 24 گھنٹے دن اور رات میں تمہارے جسم سے اور کپڑوں سے یہ مشک عنبر کی خوشبو کی مہک آیا کرتی ہے، آخر اس کا کیا ماجرا ہے؟
تو کہا میں نہیں بتاؤں گا. بہت ضد کی تو کہا چلو میں بتا دیتا ہوں. تو کہا میرے والد محترم کی کرانہ کی دکان دے جہاں سامان بکتا ہے. تو ایک بوڑھی عورت ایک مرتبہ سامان لینے آئی اور وہ سامان لے کر رخصت ہو رہی تھی. تو اس نے میرے والد سے کہا کہ یہ کرانے کے سامان کا پیسہ لینے کے لیے آپ اپنے بچے کو بھیج دو, میں اس کے ساتھ پیسہ بھیج دیتی ہوں. وہ نوجوان بڑا اسمارٹ تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا. جب وہ اس کے گھر پہنچا تو اس کا گھر تو بڑا عالیشان تھا, خوبصورت تھا. اور اس میں ایک کمرے کے اندر جہاں اس کو بوڑھی عورت لے گئی تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی. اور اس نے داخل ہوتے ہی اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایک دم سے اندر سے کانپنے لگا کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اس گناہ سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. تو اس نے کہا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے. ٹوائلٹ گیا اور وہاں جانے کے بعد اندر جا کر اس نے قضاء حاجت کی اور اپنے پاخانے کو اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر لگا دیا اور باہر نکلا تو بدبو آنے لگی. تو باندیوں کے ذریعے یہ پاگل کہاں سے آ گیا یوں کہہ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا. اس کے پاس صرف 1 دینار تھا. اس 1 دینار سے اس نے صابن خریدا اور نہر پر جا کر غسل کیا اور اپنے ناپاک کپڑوں کو پاک کیا, دھویا. تو پھر رات کو جب وہ سویا تو انسانی شکل کے اندر جو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تو نے آج اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری میں لا کر ایک گناہ سے اپنے آپ کو پاک کیا اور بچایا, اور اس کے لیے تو نے اپنے جسم کو کیا کیا, ناپاک کیا, اپنے کپڑوں کو ناپاک کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا کہ تو نے اپنے کپڑوں کو اور جسم کو ناپاک کیے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے. وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کے پاس ایک ڈبی میں جو ہے خوشبو تھی. وہ خوشبو اس نے اس نوجوان کے جسم پر اور جو اس کے کپڑوں پر مل دیا. وہ نوجوان کہتا ہے اس رات سے لے کر آج تک کا دن جو ہے میرے اپنے کپڑوں سے اور جسم سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے. نوجوانوں, ہم نے اپنا ایسا کیریکٹر نہیں بنایا ہے. ہم تو گناہ کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ ماحول یہ اپنے عروج پر ہے. بے حیائی, بے پردگی, زناکاری اپنے ٹاپ لیول پر ہے. لگتا ہے کہ اب قیامت تک جو ہے اس سے اوپر کا کوئی راستہ نہیں ہے. اتنی بے حیائی اپنے ٹاپ پر پہنچی ہوئی ہے. ہر چیز کے اسباب موجود ہے. ہر چیز آدمی سوچ لے تو گناہ کر سکتا ہے, آدمی سوچ لے تو زنا کر سکتا ہے. ایسے وسائل آپ کے پاس موجود ہو, سامنے سے آپ کو انویٹیشن مل رہا ہو, زناکاری کا پلیٹ فارم تیار ہو, عورت آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہو, پیسے بھی اس کے ساتھ دیے جا رہے ہو, تمام تر خرچے آپ کو دیے جا رہے ہو, اور آپ اس کے پیچھے اپنی جوانی کو اور زندگی کو برباد نہ کرو بلکہ اپنے کیریکٹر کو داغدار ہونے سے بچا لو, تو یہ نبیوں کی صفت ہے. یہ نبیوں کی صفت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے تو اپنا رائٹ ہینڈ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا. ان کی خصوصیت میں یہ لکھا ہے کہ پوری زندگی جس کے اوپر آقا کے ہاتھ کے ساتھ یہ ہاتھ مل گیا, پوری زندگی اس رائٹ ہینڈ کو اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا ہے. نوجوانوں, ہم تو سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج دیکھو کیا ماحول ہے. ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ اس میں مبتلا ہے. اور کتنا خطرناک زہریلا وائرس یہ معاشرے میں, سماج میں, علاقے میں, نوجوان مردوں میں, نوجوان عورتوں میں, شادی شدہ غیر شادی شدہ مردوں عورتوں میں پھیلا پڑا ہے. اور یہ کتنی مہلک بیماری میں اور گناہ میں مبتلا ہے. کوئی نانا بن گیا, کوئی سسر بن گیا, کوئی دادا بن گیا. کسی کی بچیوں کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب ان کی شادیوں کی عمر پر پہنچ چکی ہے. ان کی قریب ہے کہ ان کی شادیاں کرنی پڑے, بچوں کی شادیاں کرنی پڑے, پھر بھی باپ جو ہے گناہ میں مبتلا ہے. وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کارگزاریاں ایسی آ رہی ہے کہ ابھی چند دن پہلے میں نے کارگزاریاں سنی تو میری تو دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھے. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. ہمارے یہاں باقاعدہ پیکج لیے جاتے ہیں اور یہاں ہمارے یہاں بروکر قسم کے لوگ گھومتے ہیں جو آپ کو اسپا مساج پارلر کی جو ہے کوپن دیں گے آپ کو, اور اس کی آڑ کے اندر جو ہے اسپا مساج, باڈی مساج کی آڑ میں وہاں پر جو ہے گورکھ دھندے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے بچے جا کر ناجائز کام میں مبتلا ہوتے ہیں.
12-12, 13-13 साल के बच्चे और बच्चियां जिनको शूर नहीं है, वो बच्चियां नाजायज ताल्लुकात में और अफेयर में और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुब्तला है। क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम हमारी बच्चियों को और बच्चों को नहीं संभाल सकते क्योंकि खुद हम उसमें मुब्तला है। एक नौजवान बच्ची अपने बाप का कैरेक्टर जानती है, एक नौजवान बच्ची अपनी मां का कैरेक्टर जानती है कि वो कहां मुब्तला है। नौजवानों, अपने आप को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। हम कितने भी बयानात सुन ले, हम कितनी भी अल्लाह वालों की बातें सुन ले, कभी हमारे दिलों पर यह असर नहीं करेगी जब तक हम इस दलदल से अपने आप को बाहर न निकालें। जैसे वो नौजवान हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपनी जो है तमन्ना को जाहिर किया तो हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक रखा तो अल्लाह ताला ने उसको तौबा की तौफीक दी। आज के जमाने में हमारे बुजुर्गान दीन जो मौजूद है, हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकत उनकी शक्ल में, जो वक्त के इतने बड़े विलायत के दर्जे पर पहुंचे हुए हैं कि वक्त के जुनैद बगदादी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे के कुतुब और वक्त के वली और अब्दाल के दर्जे पर पहुंचे। जाइए इनके पास सामने बैठ जाइए और कह दीजिए कि मैं इन गुनाह में मुब्तला हूं, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए और मेरे लिए आप जो है कोई आसानी के लिए दुआ कर दीजिए। हमारे लिए बचना आसान हो जाएगा। जब तक आप अपनी बीमारी डॉक्टर को नहीं बताएंगे, डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, ट्रीटमेंट कैसे करेगा? ये हमारी अंदरूनी जो बीमारियां हैं उससे अगर हम बाहर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, ईमान का नूर, अमल का लुत्फ, नमाजों का जो है लुत्फ हमें नसीब नहीं होगा। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहले ही बाप में एक रिवायत मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिरकल वाली रिवायत लाए हैं, दूसरी जगह भी वो रिवायत लाए हैं। उस रिवायत में मौजूद है कि हिरकल नामी जो बादशाह था, जिसके नाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम में दाखिल होने का खत भेजा था, तो जिस वक्त ये खत भेजा था उस वक्त वो जो है अपनी एक मन्नत और नजर को पूरा करने के लिए बैतुल मक़दिस में मौजूद था। तो मुल्क शाम के बुसरा के एक हाकिम के जरिए वो खत हिरकल बादशाह तक पहुंचाया गया। तो वो वक्त का बादशाह भी था और यहूदी आलिम भी था, बहुत बड़ा आलिम था, वक्त का वो जानने वाला था, इल्म को जानने वाला। तो जब ये खत उस तक पहुंचा तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि जिस शख्सियत की तरफ से ये खत आया है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, मैं उनका इंट्रोडक्शन करूंगा, उनका तारुफ करूंगा, वो कैसी शख्सियत है, कि किन किन खूबियों के वो मालिक है, वो पहले जानूंगा, फिर उनकी बात को पढ़ूंगा। तो उसने अपने कुछ लोगों से कहा कि मुझे उसकी जो है तहकीक मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे? मक्का के कुछ लोग यहाँ आए हैं, तो कहाँ के कुछ लोग यहाँ आए हैं जो यहाँ पर तिजारत और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। और अजीब बात ये हुई कि उस काफिले के जो अमीर थे वो अबू सुफियान थे, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे और वो मक्का के काफिरों के लीडर और आगेवान थे। इन सबको बुलाया और बादशाह ने कहा मुझे चंद सवाल करने हैं, उन सवालों के सही जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो कहा सही है? तो कहा ये जिस शख्सियत की तरफ से मुझ पर खत आया है वो क्या आपको वमा यअमुरुकुम, किस चीज का आपको हुक्म देते हैं? तो कहा वो हमें इस बात का हुक्म देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, बूतों की परस्तिश न करो, इसकी हमको कहते हैं और इसकी हिदायत करते हैं। और उसके साथ साथ 4 चीजों की हमें खास तौर पर हिदायत करते हैं। हजरत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं भी लाए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को बयान किया। और वो 4 खूबियां क्या थी? नौजवानों अपनी जिंदगी में अपना लो, आपके लिए दुनिया के और आखिरत के सारे रास्ते अल्लाह ताला जो है खोल देगा, आसानी के, खैर और बरकत के और कामयाबी के दरवाजे खोल देगा। हुजूर की वो 4 नसीहतें कयामत तक की इंसानियत के लिए वो क्या है? सबसे पहली चीज थी नमाज, नमाज को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। दूसरी चीज सच्चाई, झूठ से परहेज करो, हर चीज में सच्चाई को अपनाओ। और तीसरी चीज थी इफ्फत और पाक दामनी, यानी अपने आप को जिनाकारी से और बदकारी से बाहर निकाल दो। और चौथी चीज थी कि रिश्तेदारों के साथ भलाई और अच्छाई का सुलूक करो। नौजवानों सोचो जरा, अभी चंद साल पहले, 2-3 साल पहले हजरत मुफ्ती इमरान साहब बड़ौदवी दामत बरकतुम ने अपने वहां बड़ौदा का मुझे किस्सा और वाकया सुनाया था कि एक औरत रोजाना एक ऑटो में बैठकर एक ही जगह लोकेशन पर जाती थी, एक ही रिक्शा के अंदर। तीसरे दिन जब उसी रिक्शा में वहां उतरी तो उस औरत को
جو کرایہ دینے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ آج کوئی کسٹمر نہیں آیا اس لیے میں تجھے آج بھاڑا اور کرایہ نہیں دے سکتی. عورت بھی مسلمان, آٹو رکشہ والا بھی مسلمان. یہ بات اس آٹو والے نے مفتی صاحب سے کہی تو اس سے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے علاقے کی عورتیں جو ہیں جسم فروشی کا دھندا کرنے کے لیے جاتی ہے. پورے علاقے کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور یہ عزائم کروایا کہ ہم ایسی بیوہ اور لاچار اور مجبور عورتوں کی ہیلپ کریں گے اور کبھی ان پر احسان کر کے ان کے احسان کے اوپر جو ہے ان سے کوئی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو 2 سال پہلے بار وفات کے موقع پر, عید میلاد کے موقع پر وہاں کے نوجوانوں کو جمع کیا. وہاں کے نوجوانوں کے اندر سنی جماعتی کا معاملہ ہی نہیں ہے, سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں. تو کہاں جو نیاز کھلاتے ہیں اس میں لاکھوں روپے برباد ہوتے ایک وقت کے کھانے میں. ہم ایسا کچھ کام کریں کہ اس سے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے اور نبی کی سنت زندہ ہو جائے. تو انہوں نے جو ہے صرف 2 دن کے اندر 7 لاکھ روپے جمع کر کے 4000 نوجوانوں نے 2700 ایسی مجبور بیوہ اور لاچار عورتوں کی مدد کی اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. اگر میں اور آپ اپنی ضرورت کو صحیح طریقے سے پورا کریں گے اور اپنی حلال طریقے سے اور اپنی بیوی سے پورا کریں گے تو غنیت الطالبین کے حوالے سے فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ مردوں کے کچھ فضائل بیان کیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس پر اس کو 1 نیکی ملتی ہے, اور محبت سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے, اور جب وہ اپنی ضرورت حلال طریقے سے اپنی بیوی سے پورا کرتا ہے تو اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا جب وہ ناپاکی کا غسل کرتا ہے تو جسم کے جس بال سے اور جس بال کے اوپر سے پانی گزرتا ہے ہر بال کے بدلے اس کو 1 نیکی ملتی ہے, 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھے اپنا رب مانتا ہے تو تم گواہ رہنا فرشتوں, میں نے اس کی بخشش فرما دی کہ ٹھنڈی راتوں کے اندر اور سرد راتوں کے اندر اٹھ کر جو ہے غسل کرتا ہے. کتنی فضیلتیں ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ دیکھو تو اسنیپ چیٹ پہ لگا پڑا ہے, دیکھو گھنٹوں چیٹنگ میں لگا پڑا ہے, ویڈیو کالنگ پہ نامحرم اور اجنبیوں کے ساتھ لگا پڑا ہے. اور جیسے میں نے اسپا مساج پارلر کے اندر آڑ کا بتایا, اسی طرح بڑے بڑے شہروں کے اندر نائٹ کلبوں میں, مجروں میں, اور جو ہے وہاں جا کر ویڈیو بنا کر اسٹیٹس پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر وہاں ڈال کر وہاں بیٹھا بیٹھا وہ دکھاتا ہے کہ میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں. کہیں ہمارے بچے جو ہیں آج اسی گناہ کے اندر دلدل میں پھنس کر آج بیئر کے عادی ہو گئے, نشے کے عادی ہو گئے, اور آج ہمیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس نافرمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات حدیث میں فرمائی, جب آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان دل سے نکل کر اللہ تعالیٰ ایسے دور کر دیتا ہے جیسے انسان اپنے جسم سے کپڑوں کو دور کرتا ہے, یعنی ایمان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. ذرا تصور کرو نوجوانوں کہ اگر اسی زنا میں اور نافرمانی کے کام میں ہم مبتلا ہے, چاہے ویڈیو کال پہ لگے ہیں, اس چیٹنگ میں لگے ہیں, یا اس عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ناجائز کام کر رہے ہیں, اگر اسی میں ملک الموت آ گئی اور ہماری روح قبض ہوئی, کیا ہم کلمے والی اور ایمان والی موت مریں گے؟ نہیں مریں گے. اس لیے آج یہ نیت کر لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات پر عمل کریں گے, اور آج تک جو بھی ہم نے اس گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کیا, ہم آج انشاءاللہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے انشاءاللہ. بھائی کرتے ہو نیت؟ اور زور سے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہلک بیماری سے اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہم تمام کے لیے آسان فرمائے. آگے اگر اللہ نے موقع دیا تو شراب نوشی کی جو وعید ہے اس پر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.